اچانک مجھے یاد آیا کہ جیپ کے گرد ہونے والی فائرنگ کے دوران نبیلہ بری طرح چیخی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، نبیلہ تم زخمی تو نہیں؟ نہیں، اور آپ؟ میں بھی ٹھیک ہوں، میں نے جواب دیا۔ بچہ بدستور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ میرے کندھے پر اس کی گردن بار بار دائیں بائیں ڈھلک جاتی تھی۔ کسی وقت گردن کو زوردار جھٹکا لگتا تو اس کے منہ سے ہلکی سی کرہا نکل جاتی۔ ہم قریباً آدھا گھنٹہ بدستور حرکت میں رہے۔ تاریک جنگل میں یہ نیم شب کی جاگنگ بے حد ہولناک تھی۔ سخت سردی میں جسم پسینے سے شرابور، سینے ہانپے ہوئے اور قدم گاہے سست پڑتے ہوئے گاہے تیز اٹھتے ہوئے، تاہم گزرنے والے ہر لمحے کے ساتھ تحفظ کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر میں نے خود کو ایس کی شکل والی کھائی کے قریب پایا۔ یہ کھائی کا مغربی حصہ تھا۔ یہاں جھاڑ جھنکار زیادہ نہیں تھی اور زمین بھی نسبتاً ہموار تھی۔ کاؤ کے درخت یہاں کثرت سے تھے اور یہ خضرا سا باغ بن گیا تھا۔ در حقیقت کھائی عبور کرنے کے بعد ہی ہم خود کو محفوظ تصور کر سکتے تھے، لہٰذا میں نے بہتر جانا کہ کلاوا کاٹنے کے بجائے ناک کی سیدھ میں کھائی کے اندر اترا جائے۔ تاریکی میں پر خطر ڈھلان پر اترنا اتنا دشوار تھا، مگر جیسے تیسے ہم یہ کام کر گزرے۔ کھائی کے اندر تیز یخبستہ ہوا کی کاٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ فائرنگ کی آوازیں ہماری دائرہ سماعت سے باہر رہ گئی تھیں، یا ممکن ہے لڑائی تھم گئی ہو۔ میری جیکٹ میں سب مشین گن کے میگزین آپس میں ٹکرا کر مسلسل آواز پیدا کر رہے تھے۔ میں نے تمام ایمونیشن جیکٹ اور سینے کے درمیانی خلا سے نکال کر جیبوں میں ٹھونس لیا۔ بچہ غنودگی کے عالم میں پیشاب کی رٹ لگانے لگا۔ نبیلہ نے اسے سہارا دے کر ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں بٹھا دیا۔ میں 15-20 قدم آگے نکل کر راستے کا جائزہ لینے لگا۔ تاروں کی روشنی میں اندیکھے علاقے کے مدھم خدوخال ہی نظر آ رہے تھے۔ اچانک ایک کرخت آواز نے مجھے چونکا دیا۔ یہ آواز میرے سامنے چند فٹ کے فاصلے سے آئی تھی۔ بولنے والی کوئی عمر رسیدہ عورت تھی۔ اس ویرانے میں یہ آواز بالکل آسیبی محسوس ہوئی۔ میں نے جلدی سے آواز کی سمت دیکھا۔ ایک رائفل بردار پٹھانی عورت سینہ تانے کھڑی تھی۔ مجھے اس کے عقب میں ایک خاکستری پتھر پر روشنی کی چمک سی دکھائی دی، جیسے قریب ہی کسی کھو یا غار میں لالٹین جل رہی ہو اور اس کا موہوم سا عکس پتھر پر پڑ رہا ہو۔ عورت کا کھلی آستینوں والا لمبا لبادہ ہوا میں پھڑپڑا رہا تھا اور اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں زبردست قسم کا جارحانہ پن تھا۔ مجھے خدشہ محسوس ہوا کہ میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو وہ گولی چلا دے گی۔ سب مشین گن میرے ہاتھ میں تھی اور ایسے زاویے پر تھی کہ میں معمولی سی جنبش سے عورت کو شوٹ کر سکتا تھا، مگر میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے بحث و حرکت دیکھ کر عورت ایک بار پھر غرائی۔ وہ پشتو میں مخاطب تھی۔ میری سمجھ میں الفاظ تو نہیں آئے، لیکن بات سمجھ میں آ گئی۔ ظاہر ہے وہ مجھے گن پھینکنے کا حکم دے رہی تھی۔ نہ جانے دل میں کیا آئی کہ میں نے نیچے جھک کر گن زمین پہ رکھ دی۔ وہ چند قدم بڑھا کر میرے سامنے آ گئی۔ اب ملگجی تاریکی میں اس کا سراپا بہتر طور پر دیکھ سکتا تھا۔ وہ کوئی لمبی چوڑی عورت نہیں تھی، درمیانہ قد تھا، جسم بھی مخمنی سا تھا، لیکن عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس کی کمر میں خم دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ کسی فولادی میخ کی طرح سنگلاخ زمین پر جمی کھڑی تھی اور مرنے مارنے پر آمادہ نظر آتی تھی۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا تو وہ 2 قدم اور آگے بڑھی اور میری چھاتی پر زور سے رائفل کا ٹھوکا دیا۔ اتنے میں 2 ستون نما پتھروں کے درمیان سے نکل کر ایک اور شخص موقع پر پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے کلہاڑی دکھائی تھی۔ قریب پہنچنے پر نووارد خاصا کم عمر نظر آیا، بمشکل 11-12 سال کا دکھائی دے رہا تھا۔ بوڑھی عورت اور اس کا نوعمر ساتھی تند لہجے میں مجھ سے کچھ دریافت کرنے لگے۔ اتنے میں نبیلہ اور اس کا ساتھی بچہ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ نبیلہ اور بچے کو یہ دیکھ کر اور یہ جان کر کہ وہ دونوں میرے ساتھی ہیں، تند مزاج بڑھیا کے تیور قدرے نرم پڑ گئے۔ اس نے رائفل میری چھاتی سے ہٹائی اور سوالیہ نظروں سے نبیلہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کلہاڑی بردار لڑکا پشتو آمیز اردو میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ تم اردو بولتا؟ میں نے فوراً ہاں میں جواب دیا۔ وہ بولا، کون ہے؟ کدھر سے آتا ہے؟ مسافر ہے، یہاں سے جانا چاہتا ہے۔ ہم ٹل سے آیا تھا شکار کھیلنے کے لیے۔ یہ میری بہن اور اس کا بچہ، باقی لوگ ہم سے بچھڑ گیا، گاڑی واڑی سب ان کے پاس رہ گیا، ہم سخت مصیبت میں ہیں۔ لڑکے نے تیز نظروں سے میری پھولی ہوئی جیکٹ کو دیکھا، پھر اس کی نگاہ زمین پر پڑی ہوئی سب مشین گن پر جم گئی۔ اس نے بڑھیا سے کوئی بات کی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ سب مشین گن کے باعث شکاری کی حیثیت سے میری پہچان مشکوک ہو گئی تھی، تاہم نبیلہ اور بچے کی موجودگی بدستور معاون ثابت ہو رہی تھی۔ بڑھیا اور کلہاڑی بردار لڑکا ہم تینوں کو روشنی کی طرف لے گئے۔
اس دوران بڑھیا ایک لمحے کے لیے بھی میری طرف سے غافل نہیں ہوئی تھی۔ اس کی رائفل کا رخ عین میرے سر کی طرف تھا۔ اکثر پٹھان عورتیں بھی مردوں کی طرح زبردست نشانے باز ہوتی ہیں، یہ مخمنی بڑھیا بھی یقیناً انہی میں سے ایک تھی۔ بے حد ہم آہنگی تھی اس کی حرکات و سکنات میں۔ دور سے نظر آنے والی روشنی لالٹین کی تھی، مگر یہ لالٹین کسی کھوہ یا غار میں نہیں بلکہ خیمے میں جل رہی تھی۔ یہ درمیانے سائز کا ایک اونی خیمہ ایک بڑی چٹان میں کی اوٹ میں استادہ تھا۔ خیمے پر میمیانی کے گھنے پیڑوں کا سایہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بلندی سے ہمیں خیمہ یا اس میں جلتی ہوئی روشنی کی جھلک تک دکھائی نہیں دی تھی۔ یہاں مجھے ایک خچر، ایک گدھا اور 2 گھوڑے بندھے نظر آئے۔ گھوڑوں کو سردی سے بچانے کے لیے ان کی پشت پر بوریے باندھ دیے گئے تھے۔ خیمے کے اندر چٹائی کے بستر پر ایک نوجوان دراز تھا۔ اس کی داڑھی بڑھی ہوئی اور چہرہ متکوک تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بیمار ہے، اور یہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ ہلنے جلنے سے معذور ہو گیا ہے۔ کلہاڑی بردار لڑکے نے خیمے میں پہنچ کر کلہاڑی ایک طرف رکھ دی اور میری سب مشین گن اٹھانے کے لیے باہر چلا گیا۔ وہ گورا چٹا گدرائے ہوئے جسم کا لڑکا تھا۔ ہاتھوں اور چہرے پر کالک ملی ہوئی تھی، جیسے چولہا جھونکتا رہا ہو۔ حجامت اس نے نائی کے بجائے غالباً کسی موچی سے بنوا رکھی تھی۔ بڑے بے ڈھنگے بال تھے۔ مجھے اس لڑکے میں کچھ عجیب سی بات محسوس ہو رہی تھی، تاہم میں فوری طور پر اپنے اس احساس کو کوئی معنی نہیں پہنا سکا۔ بڑھیا بدستور سر پر رائفل تانے کھڑی تھی۔ اس کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں اور وہ مسلسل ہمیں دھمکا رہی تھی۔ اس کے اشارے پر ہم تینوں خیمے کی عقبی دیوار کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ گئے۔ میرے لیے اس نحیف و زرار عورت پر قابو پانا بالکل مشکل نہ تھا۔ ایسے موقع پر استعمال ہونے والے کسی طریقے سے بھی کسی بھی لمحے اسے زیر دام لایا جا سکتا تھا، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تند مزاجی سے قطع نظر عمر رسیدہ عورت کی دلیری اور خود اعتمادی متاثر کن تھی، اور مناسب نہیں تھا کہ میں اس خود اعتمادی کو مجروح کروں۔ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے فرما برداری سے اپنی جیکٹ کی زپ کھولی اور مختلف جیبوں میں ٹھسی ہوئی سب مشین گن کی گولیاں اسے دکھا دی۔ غالباً اسے خدشہ تھا کہ جیکٹ کے اندر بھی کوئی آتشی ہتھیار ہوگا، لیکن صرف گولیاں دیکھ کر وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی۔ اس دوران لڑکا باہر سے میری سب مشین گن اٹھا لایا تھا۔ روشنی میں پہنچ کر اس نے بڑی چابک دستی سے گن کو ان لوڈ کیا اور خیمے کے ایک کونے میں چٹائی کے نیچے کہیں چھپا دیا۔ بستر پر لیٹا ہوا بیمار نوجوان بھی کچی پکی اردو بول لیتا تھا۔ وہ کہنے لگا، ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ کوئی شخص اس طرح عورت اور بچے کو لے کر یہاں شکار کھیلنے نکلا ہو۔ بس غلطی ہو گئی بھائی، بہت بڑی غلطی ہوئی۔ ہم ادھر پنجاب میں شیخو پورہ اور چھانگے مانگے کی طرف شکار کھیلا کرتے ہیں۔ وہاں سیدھے سادے راستے ہیں، ہر جگہ جیپیں پہنچ جاتی ہیں، شکار کا شکار ہوتا ہے اور پکنک کی پکنک۔ شکار پارٹیوں میں عورتیں اور کبھی کبھی تو بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ بس وہاں کے بھولے ہم ادھر بھی آ گئے۔ اب جان کے لالے پڑے ہیں تو سمجھ میں آئے کہ مقامی دوست ٹھیک ہی کہتے تھے۔ کون مقامی دوست؟ خرلاچی کا ایک شکاری ہے، کبیر علی شاہ، اور کرم لیوی کا صوبیدار مرجان ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دوست ہیں۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ یہاں پر شکار پر نکلنا آسان نہیں، بس مت ہی ماری گئی تھی ہماری۔ اب کہاں ہیں وہ لوگ؟ میں اس سوال کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ ایک کہانی میں ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ عام فہم انداز میں نے یہ کہانی ان لوگوں کے گوش گزار کر دی۔ اس مختصر کہانی کے مطابق ہم ڈھوکی تالاب کے کنارے فروکش تھے۔ پڑاؤ سے گھومنے پھرنے کے لیے نکلے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو سب کچھ درہم برہم پایا۔ خیمے چاروں خانے چت پڑے تھے۔ شکار پارٹی کہیں غائب تھی، نہ کہیں سامان دکھائی دے رہا تھا اور نہ سواری کے جانور۔ غالب گمان یہ ہے کہ ڈاکوؤں کا کوئی جتھا ہمارے ساتھیوں کو ہانک کر لے گیا ہے۔ یہ کہانی چونکہ جزوی طور پر درست تھی، لہٰذا ہمارے بیمار میزبان پر اثر انداز ہوئی۔ بیمار نوجوان کا نام رشید تھا اور وہ بڑھیا کا فرزند ارجمند تھا۔ لڑکے کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ رشید کا بھائی ہے اور اس کا نام خاور ہے۔ رشید نے کہا، اگر بات وہی ہے جو تم بتا رہے تو پھر بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس علاقے میں جنگلی جانوروں کے ساتھ انسان بھی رہتا ہے، لیکن خصلت سب کا جنگلی جانور جیسا ہے۔ تم نے ڈبل غلطی کیا، ایک تو اس علاقے میں شکار کے لیے آیا، اوپر سے عورت اور بچہ بھی لایا۔ کو تو لگتا ہے تمہاری طرح تمہارا میزبان بھی عقل سے پیدل ہے۔ خدا کے بندے، ادھر کون لے کر آئے گا جوان عورت کو؟ شکر کرو تم بچ گیا، نہیں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا۔ اور منہ دکھانے کا بھی کیا بات، تم نے تو واپس ہی نہیں جانا تھا۔ عورت تو رہی ایک طرف، یہاں تو مرد کا بھی بولی لگ جاتا ہے۔ میں حیرت زدہ چہرے سے رشید خان کی باتیں سن رہا تھا اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ صورتحال کی اصل سنگینی جان کر میری سٹی گم ہو رہی ہے۔
ہماری گفتگو کے دوران بڑھیا رائفل سمیت خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئی۔ رائفل اب اس کی گود میں تھی مگر ہاتھ بدستور دستے پر تھے۔ وہ کسی بھی صورتحال کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھیں ہلکی بادامی، بال برف کی مانند سفید، رخسار جھریوں سے بھرے اور کمر لاٹھی کی طرح سیدھی۔ وہ بے حد سخت جان تھی اور اس کا ایک ثبوت اس کا لباس بھی تھا۔ شدید سردی میں وہ صرف شلوار قمیص پہنے ہوئے تھی۔ قمیص کو چوغا کہنا زیادہ مناسب تھا۔ یہ سیاہ چوغا گھٹنوں سے نیچے تک پہنچتا تھا اور اس پر بے شمار چھوٹے چھوٹے آئینے جڑے تھے۔ خیمے کا در اب اونی پردے سے بند کر دیا گیا تھا اور لالٹین بجھا دی گئی تھی۔ اس کے باوجود خیمے میں روشنی تھی۔ یہ روشنی آہنی انگیٹھی میں دہکتے انگاروں کی تھی۔ ان انگاروں میں گاہے گاہے شعلے کی لپک پیدا ہوتی تو کمرہ اور زیادہ روشن نظر آنے لگتا۔ خیمے کی حرارت میں پہنچتے ہی نبیلہ کے ساتھ آنے والا بچہ بے خبر ہو کر سو گیا تھا۔ اس کا سر نبیلہ کی گود میں تھا اور ٹانگیں چٹائی پہ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ نبیلہ کے پاؤں زخمی ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے، لیکن وہ شاید خود ان زخموں سے بے خبر تھی۔ اندیشوں کی پرشور یلغار نے اس کے حواس مفلوج کر رکھے تھے۔ غالباً اب بھی وہ شنکر اور عیسیٰ جان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہم ان درندوں کی کچھاڑ سے ابھی بہت دور نہیں گئے تھے۔ یہ انہی کا علاقہ تھا۔ یہاں درخت کے ہر پتے، مٹی کے ہر ذرے اور پتھر کے ہر ریزے پر ان کی چھاپ تھی۔ اور پھر یہ مصیبت جو ایک خودکار رائفل کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی۔ یقیناً نبیلہ اس رائفل سے خوفزدہ بھی تھی۔ لال بی بی نامی یہ بڑھیا اپنے بیمار بیٹے کی زبانی ہماری گزارشات سے آگاہ ہو چکی تھی، پھر بھی اس کے چہرے پر نرمی کی کوئی جھلک نہیں نظر آئی۔ چائے پانی تو پوچھنا رہا دور کی بات، وہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہلانے پر بھی راضی نہیں تھی۔ جب نبیلہ نے بچے کا سر اپنی گود سے نکال کر اسے انگیٹھی کے نزدیک چٹائی پر لٹانا چاہا تو وہ چلا کے کھڑی ہو گئی اور رائفل تان کر خوفناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگی۔ ایک بار تو میری داڑھی کھجانے پر ہی وہ ہوشیار باش ہو گئی تھی۔ وہ جہاندیدہ عورت تھی اور لگتا تھا کہ حالات کی بہت ستائی ہوئی بھی ہے۔ اس کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کسی بھی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتی۔